گزشتہ برس 2025 میں 7 مئی کو انڈیا نے آپریشن سندور کیا پاکستان کے خلاف رات کے اندھیرے میں، اور پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان پہنچایا۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت ڈیفنس نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پاکستان نے اپنی انٹرنیشنل لابی کریٹ کی 3 دن میں، ایکٹیویٹ کی، اور اس کے بعد پاکستان نے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور پھر پاکستان نے یہ کیا کہ 10 مئی کو پھر بنیاد المرصوص وہ جو اپنا آپریشن ہے وہ لانچ کیا۔ اب یہ میں کیوں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت کوئی اور مسائل ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اس وقت پھر ہم جب جنگ جیتے تو جناب وہ پھر پیپلز پارٹی والے جی بھٹو صاحب نے بنایا، یہ کیا وہ کیا، آف کورس وہ مطلب بنیاد اساس بھٹو صاحب ہے۔ مسلم لیگ نون والے کہنے لگے جی وہ جی اگر میاں نواز شریف صاحب دھماکے نہ کرتے تو آج یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ میں کیا ایٹم بم چلا تھا؟ ایٹم بم یوز ہوا؟ 0%۔ میں تو اس بحث میں جاتا ہی نہیں ہوں نا کہ بھٹو صاحب نے بنایا تو میاں صاحب نے چلایا تو کون اوپر کون نیچے، وہ تو بنانے والے کا کردار پہلے آتا ہے، اور جس نے جان دے دی اس کا کردار تو سب سے بڑا ہے نا۔ اس بحث میں نہ جائیں، پہلے یہ بتائیں کہ وہ جنگ جو تھی وہ تو 0% تھی، اس کے اوپر ایٹم بم کے اوپر ہوئی نہیں، وہ تو میزائلوں پہ ہوئی ہے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، زیادہ رینج والے، کم رینج والے، اس طرح کے سارے میزائل جو ہے نا، اور یہ ڈرون بھی ہوئے اس میں۔ تو میں نے آج ایک دوست تھے، میں ان پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے بہرحال، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا یار یہ تو جنگ جو ہوئی ہے اس میں تو ایٹم بم یوز ہی نہیں ہوا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کو کریڈٹ جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یار مجھے بتائیں کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی پہ ہوئی ہے ساری جنگ، تو یہ میزائل ٹیکنالوجی کس نے دی تھی؟ آپ یقین کریں میں ان کی لاپرواہی سے، اور میڈیا کے اچھے خاصے وہ بندے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، میں ان کی لاپرواہی سے حیران ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جس نے بھی دی ہوگی، لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب کو تو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار بات میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یا تو آپ میں اگنورنس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور یا پھر جان بوجھ کے جو ہے نا آپ مطلب بائسڈ ہیں، مطلب آپ اور کچھ نہیں سننا دیکھنا پسند کرتے۔ میں نے کہا وہ تو شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ ٹیکنالوجی دی تھی، اور جس کا ذکر برملا کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے گلگت بلتستان کی کمپین میں، کہ وہاں سے ہی ایٹم بم کا بھی اعلان بھٹو صاحب نے کیا، اور پھر اس کو چلانے کے لیے، اس کی ٹیکنالوجی کو آگے یوز کرنے کے لیے وہ تو میزائل ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ میزائل ٹیکنالوجی کام آئی، اور وہ سارا سیرا اس جنگ کا تو سب سے پہلا اور بڑا جو کریڈٹ ہے وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے، اور تو کسی کو نہیں جاتا۔ ٹھیک، پاک فوج تو ظاہر ہے وہ تو ایک مطلب ہماری وہ ہے اٹیکنگ، ڈیفنس، سب کچھ وہ ہے، انہوں نے ہی تو یوز کرنے ہیں نا، وہ تو کوئی مولانا طاہر اشرفی صاحب نے تو نہیں یوز کرنے، وہ تو سب انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کی اتنی، مثلاً ہم نے بات کو کدھر لے کے گئے، میڈیا بھی بھرا ہوا ہے جی یہ ہے وہ ہے، بھائی میزائل ٹیکنالوجی بی بی شہید نے دی ہے، اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو جا کے ہماری پاک افواج کو، سب کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، سارے گورنروں کو، سارے وزرائے اعلیٰ کو وہاں جا کے بی بی شہید کے مزار پہ حاضری دینی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بی بی کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا۔ اور پھر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سارا یہ بڑے کشمیر میں بھی نعرے لگے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بھٹو صاحب، نواز شریف، سارے نعرے لگے، اب اچانک کشمیر میں کیا ہو گیا جی؟ اب کیوں برے لگنے لگ پڑے؟ وہ زہر جو اگل رہے تھے نا سیپریٹسٹ، وہ اب سامنے آ گئے، ان کا مطلب ہے کہ کشمیری نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، بس اسی طرح انہیں ورگلا دیں، اور یہ نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے۔ جو پاکستان میں آزاد کشمیر والے ہیں نا، وہ بہترین قوم ہے، ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے، پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، تو بات ختم ہو گئی، اینڈ آف سٹوری۔ انہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ، لیکن جو کالی بھیڑیں جنہوں نے ورگلایا، جنہوں نے یہ خون خرابہ کرایا، ان کو جو ہے نا ایکسپوز کرنا سب پہ فرض ہے۔ تو باقی افسوس ہے وہ جو جانیں گئی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے مداوع کرنا چاہیے، جان تو واپس نہیں آ سکتی، ان کی فیملی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مداوع کریں، بلکہ یہ جو باقی بچ گئے ہیں ایکشن کمیٹی والے پراپر ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، مذاکرات ہی واحد حل ہے، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ بے نقاب ہو کے فارغ ہو جائیں گے۔